السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے اس یوٹیوب چینل میں۔ دوستو، اس یوٹیوب چینل کا نام ہے حضور کی زندگی۔ اس چینل کا مقصد صرف یہ ہے کہ حضور کی زندگی کے صفات، احوال اور حضور کے معاملات لوگوں کے سامنے آ جائے۔ حضور کی سیرت جس طرح سے ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے، اسی طرح ہر انسان کے لیے بھی جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ حضور کی سیرت میں ہر طبقے کے انسانوں کے لیے رہنمائی ہے، چاہے وہ جوان ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، غریب ہو، مالدار ہو، یتیم ہو، سب کے لیے حضور کی زندگی میں رہنمائی ہے۔ حضور کو اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ حضور کی سیرت کو ہر انسان کے لیے اس لیے بھی جاننا ضروری ہے کہ حضور نے ہر چھوٹے بڑے کام، یہاں تک کہ کھانے، پینے، سونے اور پیشاب پاخانہ کے طریقے بھی بتائے ہیں۔ تو پوری انسانیت کی رہبری کے لیے، ہر موڑ پر رہنمائی کے لیے حضور کی سیرت کو جاننا ضروری ہے۔ تو ہم بغیر تاخیر کے ہم اپنے مقصد کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ دوستو، دنیا میں تقریباً 1,24,000 انبیاء علیہم السلام آئے۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ سب سے آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ مکہ مکرمہ سعودی عرب میں واقع ہے۔ دوستو، ہم روز دیکھتے ہیں کہ ایک شخص مطلب کی کوئی بات، جس کو پیغام کہتے ہیں، دور کسی دوسرے کے پاس بھیجتا ہے تو وہ اپنی بات اپنے کسی معتبر آدمی سے کہہ دیتا ہے، اور وہ آدمی اس بات کو سن کر دوسرے شخص کو سنا آتا ہے۔ اس معتبر آدمی کو ہم قاصد اور پیغام لے جانے والا، اور فارسی میں پیغمبر یا پیغمبر اور عربی میں رسول کہتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جب چاہا کہ اپنے بندوں کو اپنے مطلب کی بات اور پیغام سے خبر دے، تو اس نے اپنی مہربانی سے اپنے کسی چہیتے اور پیارے بندے کو اس کام کے لیے چنا، اور اس کا نام خدا کا قاصد، خدا کا پیغام پہنچانے والا اور پیغمبر رکھا۔ عرب کے لوگ اسی کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ خدا کے ان قاصدوں اور رسولوں کا کام یہ ہے کہ وہ خدا کی باتوں کو بندوں تک پہنچاتے ہیں، اور ان کو بتاتے ہیں کہ تمہارا خدا تم سے کیا چاہتا ہے، اور کن باتوں کے کرنے کا تم کو حکم دیتا ہے، اور کن باتوں کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ جو بندے اس کا کہنا مانتے ہیں ان سے اللہ خوش، اور جو نہیں مانتے ان سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ ہمارے خدا نے جب یہ دنیا بنائی اور اس میں آدمیوں کو بسانا چاہا، تو سب سے پہلے جس آدمی کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، اس کا نام آدم رکھا۔ انہی آدم علیہ السلام سے یہ سارے آدمی پیدا ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ انہی حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اچھی باتیں سکھانے اور بری باتوں سے روکنے کے لیے اپنے قاصدوں اور پیغمبروں کا سلسلہ بھی دنیا میں جاری کیا، جو ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جاری رہا، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا پیغمبر نہ آیا ہے اور نہ قیامت تک آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل، آدم علیہ السلام کی اولاد میں مشہور پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام گزرے۔ نوح علیہ السلام کی اولاد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے بڑے پیغمبر ہوئے۔ یہ عراق کے ملک میں پیدا ہوئے اور وہی بڑے اور جوان ہوئے۔ اس وقت عراق کے لوگ چاند، سورج اور ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو دل میں غور کیا کہ کیا یہ ستارے خدا ہو سکتے ہیں؟ لیکن جیسے ہی رات ختم ہو کر صبح کا تڑکا ہونے لگا، ستارے جلملانے لگے، اور جب سورج نکلا تو وہ بالکل نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے کہ ایسی فانی ہستیوں سے تو میں دل نہیں لگاتا۔ پھر رات آئی، اور جب چاند پر نظر پڑی تو خیال کیا کہ شاید اس کی روشنی میں خدائی کا جلوہ ہو، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا
تو بول اٹھے کہ میرے پروردگار نے اگر مجھے راہ نہ دکھائی تو مجھے سچائی کا راستہ کبھی نہ مل سکے گا۔ اب خیال ہوا کہ اچھا، سورج کی روشنی تو سب سے بڑھ کر ہے، کیا یہ ہمارا دیوتا نہیں ہو سکتا؟ لیکن شام کی تاریکی نے اس بڑی روشنی کو بھی جب بجھا دیا، تب ان کے دل سے آواز آئی کہ میرے پروردگار کا نور تو وہ نور ہے جس کا اندھیرا نہیں۔ میں اسی خدا کو مانتا ہوں جس نے آسمان اور زمین اور ان کے جلووں کو پیدا کیا۔ پھر لوگوں سے پکار کر کہا کہ میں تمہارے مشرکانہ دین کو چھوڑتا ہوں اور ہر طرف سے مڑ کر اس ایک خدائے برحق کے آگے سر جھکاتا ہوں۔ خدا نے ان کو پیغمبر بنایا اور آسمان و زمین کی حقیقتوں سے ان کے سامنے اس کے دفتر کھول دیے اور دنیا میں توحید کا پیغام سنانے کے لیے ان کو مامور کیا۔ انہوں نے عراق کے بادشاہ نمرود اور اس کے درباریوں کو یہ پیغام سنایا۔ ان کے کانوں میں یہ بالکل نئی آواز تھی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈرایا، دھمکایا، مگر وہ اپنی بات پر جمے رہے اور ایک دن موقع پا کر ان کے بت خانے میں جا کر ان کی پتھر کی مورتیوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے ان کے لیے یہ سزا تجویز کی کہ وہ آگ کے الاؤ میں ڈال کر جلا دیے جائے۔ یہ امتحان کا موقع تھا، مگر ان کی ثابت قدمی کا وہی حال رہا۔ ادھر ان کا آگ میں پڑنا تھا کہ آگ بجھ کر ان کی جان کی سلامتی کا سامان بن گئی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں سے شام اور مصر کے ملکوں کی طرف رخ کیا اور وہاں کے بادشاہوں کو توحید یعنی خدا کو ایک ماننا اور کہنا، اس کا وعظ سنایا، اور جب کہیں یہ آواز نہ سنی گئی تو عرب کے صوبہ حجاز میں چلے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے دیے۔ بڑے کا نام اسماعیل اور چھوٹے کا نام اسحاق رکھا۔ اسحاق علیہ السلام کو شام کے ملک میں اور اسماعیل علیہ السلام کو حجاز میں آباد کیا۔ کعبہ۔ حجاز کا ملک ان دنوں آباد نہ تھا، مگر شام اور یمن کے ملک بہت آباد تھے۔ شام سے یمن کو اور یمن سے شام کو جو بیاپاری اور سوداگر آتے جاتے وہ حجاز ہی کے راستے سے آتے جاتے تھے، اس لیے حجاز میں آنے جانے والے سوداگروں کا تانتا لگا رہتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ اسی حجاز کی زمین میں ایک مقام پر ہماری عبادت کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے ایک گھر بناؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مل کر خدا کے اس گھر کو بنا کر کھڑا کیا۔ اس گھر کا نام کعبہ اور بیت اللہ یعنی خدا کا گھر رکھا گیا۔